بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پاکستان افیز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید یوسف خان. امریکہ میں انتخابات، وہاں کی عوام کیا چاہتی ہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید 4 سال وائٹ ہاؤس میں دیکھنا چاہتی یا نہیں؟ امریکہ کے انتخابات پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا امریکہ سے سینئر تجزیہ کار و صحافی جناب فیض رحمان صاحب نے. ویلکم ٹو شو سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فیض رحمان صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت امریکی عوام کس کو چاہتی ہے، کہ وہ جو بائیڈن کو لے کے آئے صدارتی امیدوار کے طور پہ، یا ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ منتخب کرے اگلے مزید 4 سالوں کے لیے؟ دیکھیے، اس وقت جو فیصلہ تو بیسیکلی ہو چکا ہے، لوگ اپنے مائنڈز بنا چکے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے. اس وقت تقریباً ایک محتاط اندازہ جو لگایا جا رہا ہے وہ یہ کہ 5% پورے الیکٹوریٹ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی شاید یا تو ووٹ نہیں دینا ہے یا انہوں نے اپنا مائنڈ نہیں بنایا ہے، لیکن موسٹلی پیپل ہیو میڈ اپ دیئر مائنڈ اور ووٹ دے بھی چکے ہیں. آج صبح تک، یہاں کی صبح کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 10 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو ووٹ دے چکے ہیں. اب دیکھیے، اگر ٹرمپ کو ووٹ دیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ان کے بیس کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں، ریپبلکن پارٹی کے ووٹرز ہیں، ریپبلکن پارٹی کے ایجنڈا پہ، اس کے منشور پہ یقین رکھتے ہیں. اس کے برخلاف وہ لوگ جو ٹرمپ سے نالاں ہیں اور اینٹائی ٹرمپ ہیں، اس میں ریپبلکن بھی شامل ہیں بہت سے. یہ الیکشن ایکچولی اس لیے بائیڈن کو لوگ اس لیے نہیں ووٹ دیں گے سب کے سب کہ بائیڈن کی کوئی اچھی چیز ان کو پسند ہے یا ان کا کوئی مینیفیسٹو ایسا ہے یا ان کا پروگرام ایسا ہے، بلکہ بہت سے لوگ بائیڈن کو اس لیے بھی ووٹ دیں گے کیونکہ وہ ٹرمپ کے ان 4 سالوں سے تنگ آ چکے ہیں، ان کی پرسنالٹی سے، ان کے سٹائل سے، ان کی بد زبانی سے، انہوں نے جو جھوٹ بولے لوگوں سے اور وہ جس طرح بدتمیزی سے لوگوں سے پیش آتے ہیں. پھر سائنس کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے، مطلب ایک اتنی بڑی ایک ورلڈ پاور، جو کہ ورلڈ پاور اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بنی ہے، اسی کی بنیاد پر وہ کلہاڑے چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سائنس کو میں نہیں مانتا. انہوں نے ڈاکٹر فاچی، جو اس وقت کورونا وائرس کا سب سے بڑا ایکسپرٹ ہے امریکہ میں اور خود سرکاری ملازم ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا کہ اگر وہ دوبارہ ری الیکٹ ہوں گے تو ان کو فائر کر دیں گے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے ٹرمپ اپنی پوزیشن خود کمزور کر رہے ہیں اس آخری موقع پر بھی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تو یہ اس اباؤٹ پرو اینڈ اینٹائی ٹرمپ. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ڈیموکریٹک ووٹرز کی بھی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، لیکن وہ لوگ، ان میں ایسے بھی بہت سے لوگ شامل ہیں جو ٹرمپ کو ناپسند ہونے کی وجہ سے بھی بائیڈن کو ووٹ دیں گے. ٹھیک. فیض صاحب، اس وقت آپ نے بھی بات کی کہ یو ایس میں جتنے بھی سٹیزن ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں ٹرمپ کی انہی بیانات کی وجہ سے. اسپیشلی جو کرونا پینڈیمک تھا اس میں بری طریقے سے فیل ہوا. یہ جو فیلئر ہے، اس کو جو بائیڈن کیش کر رہا ہے، کتنا سا انداز ہو رہا ہے ان کے الیکشن کمپینز میں؟ اس وقت سب سے بڑا ایشو نو ڈاؤٹ کووڈ-19، جس سے ہم کرونا وائرس کی بیماری بھی کہتے ہیں، وہ ہے. آپ دیکھیے تقریباً 2,20,000 سے زائد امریکن اس میں مر چکے ہیں. اس وقت 1 ملین سے زیادہ لوگ یہاں انفیکشن اس میں ہیں. ابھی آپ نے جو پچھلے فرائیڈے کی جو فیگرز تھیں، وہ صرف ایک دن کی انفیکشنز 1 لاکھ لوگوں کی تھی. تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک ایسے وائرس کو جو کہ دوسرے ممالک پریٹی مچ کنٹرول کر چکے ہیں. خود پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، پاکستان کو لوگوں نے سراہا ہے، خود امریکہ میں لوگوں نے سراہا ہے اس کو. تو کیا وجہ ہے کہ امریکہ جیسا پاورفل ملک اس کو کنٹرول نہیں کر سکا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر ریپبلکن پارٹی اور خصوصاً صدر ٹرمپ کا رویہ، انہوں نے جو میسیجز دیے ہیں وہ بڑے خطرناک میسیجز دیے ہیں. انہوں نے شروع سے یہ کہا کہ یہ ایک ہوکس ہے، یہ مطلب ایک ایسی افواہ ہے، ایسی ایک بنی بنائی اڑائی ہوئی چیز ہے، اس کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ماسک پہننے میں انہوں نے بہت اس کو ریزسٹ کیا، بہت دیر لگائی. ابھی بھی وہ بڑی بڑی ریلیز کر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور بغیر جو ایس او پیز ہیں، جو احتیاط لینی چاہیے اس کے بغیر، ان کے لوگوں میں ریپبلکن جو اٹینڈ کر رہے ہیں وہاں پر، جو ان کے فینز ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان میں بری طرح سے یہ وائرس پھیل رہا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ایک عام جو ماڈریٹ ریپبلکن ہے وہ بھی ان سے نالاں ہے. وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس بیماری کو سیریس نہیں لے رہے. اور پھر اس کا جو بہت بڑا جو ایک سائیڈ افیکٹ تو نہیں بلکہ ایک میجر افیکٹ اکانومی پر، معیشت پر ہے. امریکہ اگین اس لیے اسٹرانگ ہے کہ اس کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے. اگر کورونا کو آپ کنٹرول نہیں کرتے تو معیشت اس کی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جب یہ شروع ہوا تھا کورونا وائرس، تو $6 ٹریلین امریکہ کو اپنی اکانومی میں
اسٹیمولس کے طور پر انفیوز کرنے پڑے، لگانے پڑے. تو اب مزید کتنے پیسے لگا کر آپ اکانومی کو، اس معیشت کو سنبھالیں گے، بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ان کی پوزیشن خراب ہوئی. لیکن ابھی بھی ان سب باتوں کے باوجود ابھی بھی آخری فیصلہ اس وقت ہی ہوگا جب ہمارے پاس نتائج سامنے آئیں گے. ابھی فی الحال اسٹل کچھ نہیں کہا جاتا، حالانکہ بائیڈن نظر آتے ہیں آگے تمام جائزوں میں، تمام چیزوں میں، لیکن پھر بھی اٹس ویری ویری ہارڈ ٹو سے. بالکل ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. فیض رحمان صاحب، جو پریڈکشنز آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ کچھ سٹیٹس میں ریپبلکنز کی اکثریت زیادہ ہے اور کچھ میں ڈیموکریٹک کی اکثریت زیادہ ہے، لیکن کچھ جو اہم 3 سٹیٹس ہیں، سوئنگ سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے بارے میں اب کیا کہیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے کے بعد وہاں کے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ اچھا دیکھیے، اس میں جو ہیں اس وقت ایز آف رائٹ ناؤ 10 اسٹیٹس ایسی ہیں جن کو سوئنگ اسٹیٹس، یعنی وہ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. جھولا ہے، وہ ان کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس میں کامیابی کا بائیڈن کی یا ان کی ٹرمپ کی. لیکن جو جائزے لیے جا رہے ہیں ان 10 میں سے 6 اسٹیٹس میں ان کو برتری حاصل ہے. تھوڑی معمولی سی برتری ہے بائیڈن کو، لیکن بائیڈن کو برتری حاصل ہے. اور باقی جو 2 اسٹیٹس، جس میں سے ٹیکسس بہت امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے، جو ایک ٹاس اپ اسٹیٹ ہے، یعنی وہ جہاں پر یہ سمجھیے کہ کس طرف بھی ابھی کسی کو کوئی واضح برتری نہیں ہے. تو یہ جو تاریخی طور پر بہت اہم بات ہے کہ ٹیکسس کا ٹاس اپ ہونا. اگر ٹیکسس بائیڈن جیت جاتے ہیں تو پھر تو یہ شور شاٹ وہ صدر بن جائیں گے. ٹھیک، ہم بات کر رہے تھے ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے بارے میں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ جو باقی ریسٹ آف دی ورلڈ افیئرز، اس میں اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. کیا وہ اپنے جو سابقہ جو پالیسیز ہیں ان کو لے کے چلیں گے؟ اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں چین، پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے لحاظ سے. ایکچولی ان کی کوئی مربوط فارن پالیسی رہی بھی نہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ شور ہے، ایک اٹھتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے اور وہ اس کو لے کے چلتے ہیں. کیونکہ ان کی جو فارن پالیسی ہے، خصوصاً اس میں ٹریڈ پالیسی کا بہت بڑا عنصر، وہ خود جو ریپبلکن پارٹی کے جو اپنے اصول ہیں، جو ان کے اپنے آئیڈیلز ہیں، اس کے خلاف ہے. مثال کے طور پر ریپبلکن پارٹی کا جو فری اکانومی یا فری مارکیٹ کا جو ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، کیونکہ وہ کنزرویٹو کانسیپٹ ہے، وہ ایک تصور ہے کہ تجارت آزاد ہونا چاہیے قوموں کے درمیان. یہ ریپبلکن پارٹی کا ایجنڈا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس پر قطعنیں لگائی ہیں، اس پر پابندیاں لگائی ہیں، ٹیرس لگا رہے ہیں. ابھی خود پامپیو تھائی لینڈ گئے، وہاں جا کے تھائی لینڈ تو نہیں گئے، اس میں وہاں پر گئے، وہاں جا کر آسیان میں انہوں نے کے معاملات میں شریک ہوئے. لیکن واپس آنے کے بعد ہی انہوں نے کوئی آلموسٹ $1 بلین کے ٹیرف تھائی لینڈ پہ لگا دیے ان کی امپورٹس کو بند کرنے کے لیے. تو یہ تمام باتیں وہ ہیں جو عام امریکی خوش تو ہوتا ہے سن کے کہ ہاں بھائی ہم یہ دوسرے ملکوں پہ پیسے لگا رہے ہیں، لیکن یہ ان کے اپنے جو کیپٹلزم کے جو آئیڈیلز ہیں، ان کی فارن پالیسی ان کے خلاف رہی ہے. یہ ماحولیاتی جو پیرس ایکارڈ ہے اس سے باہر نکل آئے. یہاں کا جو میکسیکو، کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جو ٹریڈ معاہدہ ہے جسے نیفٹا کہتے ہیں، اس سے باہر نکل آئے. یہ ناٹو سے نکل کے آنے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ان کی فنڈنگ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ وہ فارن پالیسی کے وہ ایشوز ہیں جس سے ایک عام امریکی کو جذباتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بنیادی طور پر امریکہ کی طاقت کم کر رہا ہے. امریکہ سمٹ کے اندر آ رہا ہے، اور امریکہ کا جو ایک عالمی رول ہے ان کی فارن پالیسی کی وجہ سے وہ کم ہوا ہے. لوگوں نے سنجیدگی سے ان کو لینا چھوڑ دیا ہے. نارتھ کوریا کے معاملے پہ آپ دیکھیے، اور چین کے معاملے پر بھی جو ہے، چین اور امریکہ جو ہیں بیسیکلی اب ٹوئنز ہیں. یہ امریکہ سب سے بڑی معیشت ہے، اس کے بعد نمبر 2 معیشت چین ہے. چین اور امریکہ جو اتنی بڑی معیشتیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ان کا بڑا گہرا تعاون ہے ہر لیول پہ. نہ صرف یہ کہ جو مرچنڈائز ہے، چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں، جو کنزیومر گڈس انہیں کہتے ہیں ہم، عام جو اشیاء ہیں استعمال کی، وہ تمام کی تمام یہاں چائنا سے آتی ہیں. اس طرح سے بہت سی چیزیں چائنا امریکہ سے لیتا ہے. تو ان دونوں کا تعاون جو ہے وہ آپس میں ایک ٹوئنس جیسا ہے، اور اسی سے دنیا کی بھی بہتری ہے. سیاسی جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، ان کو آپ سیاسی انداز سے بیٹھ کر حل کریں، لیکن جہاں تک ایک دوسرے کو اس طرح سے برا بھلا کہہ کے دھمکیاں دے کر اس کو آپ بیسیکلی نہ صرف عالمی امن کے لیے آپ اس کو ایک خطرہ بنا رہے ہیں، بلکہ عالمی معیشت کے لیے، گلوبل اکانومی جو ہے اس کے لیے بھی آپ اس کو ایک خطرہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. بالکل. فیض رحمان صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، اور جو بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت جو کرنٹ سینیریو میں بھی جو ڈسکشن چل رہی ہے اسلاموفوبیا کے لحاظ سے، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. اسلاموفوبیا
ڈونلڈ ٹرمپ کا تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. اگر جو بائیڈن آ جاتا ہے تو مسلم کنٹریز کے لیے کیا ایک خوشائن بات ہوگی یہ؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامو فوبیا کو فروغ دینے میں، اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مذہب میں، ہر کلچر میں، ہر تہذیب میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے اندر بھی ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے، اور بہت بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو جن کی سوچ غلط ہے. لیکن اس کی بنیاد پر آپ پورے عالم اسلام کو اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں میں سے ہر شخص کو آپ متون کرنا شروع کریں اور ان کو کرٹیسائز کریں، وہ غلط بات ہے. اور انہوں نے یہ حرکتیں کی اپنے پچھلے 4 سالوں میں. انہوں نے ایسے بیانات دیے جو انتہائی غلط، ایک صدر کی حیثیت سے ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. کہتے ہیں کہ اسلام ہم سے نفرت کرتا ہے. اسلام ہم سے نفرت کرنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اسلام ایز اے ریلیجن ہیٹس اس. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل مطلب انتہائی نامناسب بات ہے، اور اس کا لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑتا ہے. لوگ بیچارے بلا وجہ مارے جاتے ہیں. عام جو انتہا پسند یہاں پر جو سفید فام انتہا پسند ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو ٹارگٹ کیا انہی کے بیانات کی وجہ سے. تو اسلامو فوبیا تو انہوں نے اسلام سے خوف، اسلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلانے میں ٹرمپ کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے برعکس بائیڈن نے جو ابھی ایک باقاعدہ ویڈیو جاری کی امریکی مسلمانوں کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اس میں انہوں نے باقاعدہ قرآن کا حوالہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، کہا، اور یہ کہا کہ کس طرح سے وہ اسلام کو ایک امریکہ کے لیے، امریکہ کی ترقی کے لیے، امریکہ میں ہم آہنگی کے لیے ایک رول پلے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو ان کا ڈیفینیٹلی جو رویہ ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بہت زیادہ. اور میرے بعض اطلاعات، میرے اپنے جو بہت قریبی دوست ہیں جنہوں نے براہ راست ان سے بات کر کے مجھے بتایا وہ کہ بائیڈن بارہا قرآن کا باقاعدہ ترجمے کے ساتھ اور نوٹس کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں، اور وہ کئی جگہوں پر قرآن کا حوالہ بھی دیتے ہیں. بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا ہمارے ناظرین کو، ابھی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی، فائنل ڈیبیٹ، تو اس میں انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ بھی استعمال کیا تھا. اچھا، ایز این ایکسپریشن، جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. جی ہاں، باقاعدہ انشاءاللہ کہہ دیا انہوں نے. کہا یہ جب انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنا ٹیکس ریٹرن کروں، ٹیکس ریٹرنز اپنے فائل کروں گا، تو انہوں نے کہا کب کرو گے؟ انشاءاللہ، یعنی جب اللہ چاہے گا اس وقت کرو گے. تو یہ یعنی اگر جو بائیڈن آ جاتا ہے تو یہ مسلم امہ کے لیے ایک اچھی بات ہے. مسلمانوں کو تھوڑی سی اسپیس ملے گی، یعنی ہم کو ایک کم از کم ایک بھائی چارگی اور ہم آہنگی بڑھانے میں تھوڑا سا ایک موقع ملے گا. اس میں ظاہر ہے کہ ہماری بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، بجائے ہم لوگ اپنی نان سینسیکل حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ پر دنیا کو تنقید کا موقع دیتے ہیں، جو کہ ہماری اپنے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں. اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں، ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے معاشرے کس قسم کا اسلام اور کس قسم کی مذہبی رواداری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن اگین گوئنگ بیک ٹو یور کوسچن، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بائیڈن صاحب کی پریزیڈنسی مسلمانوں کے لیے ایز اے ہول، مسلمان عوام کے لیے، میں مسلمان حکمرانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے مشکلات پیش آئیں. بالکل، سعودی عرب میں شاید ڈفرینٹ پالیسی ہو، پاکستان کی شاید ڈفرینٹ پالیسی ہو، لیکن جہاں تک مسلم عوام کا تعلق ہے دنیا بھر میں، وہاں پر آپ کو تھوڑی سی بہت اسپیس زیادہ نظر آئے گی. ٹھیک. اگر ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے کیا ریئیکشن ہوگا ان کا، لیکن اس کے اگینسٹ اگر جو بائیڈن آتے ہیں تو ان کا مسلمانوں کے لیے ایک سافٹ کارنر اس کے دل میں ہے. یہ تھا ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار فیض رحمان صاحب یو ایس سے. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ فیض رحمان صاحب سینئر تجزیہ کار اور صحافی، امریکہ سے ہمیں جوائن کیا تھا انہوں نے، اور وہ بتا رہے تھے کہ امریکی عوام اس وقت کیا چاہ رہی ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہ رہی ہے، جو بائیڈن کو، جو بھی آئے گا دنیا کی سیاست پہ اس کا اثر ضرور ہوگا. اگلے ہفتے دوبارہ ملتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.